إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبی، مقتدی و پیشوا، امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، جب سے دنیا بنی بڑے بڑے فتنے آئے، ان تمام فتنوں سے بڑھ کر سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من نبی الا وقد انذر قومه من الدجال۔ مجھ سے پہلے جتنی قومیں آئیں ان کے تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور میں نبی بھی آپ کو دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر تشہد میں اس دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اپنی امت کو اس سے ڈرایا کرتے تھے۔ دجال کون ہے، وہ کب آئے گا، اس کی حالت اور جسامت کیسی ہے، وہ آ کے کرے گا کیا، اس کا خاتمہ کیسا ہوگا، یہ چند باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دجال کون ہے؟ دجال ایک انسان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے، آج بھی زندہ ہے۔ اور وہ کب آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب علماء منبر و محراب سے اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے، سمجھ لیں دجال کے آنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج آپ معاشرے کے اندر نگاہ دوڑائیں، اکثر طور پر دروس اور خطبات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، سچ جھوٹ، جنت جہنم، ان عنوانات پر ہوتے ہیں۔ اکثر طور پر منبر و محراب سے دجال کا تذکرہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا: جب منبر و محراب سے دجال کا تذکرہ ختم ہونے لگے، سمجھ لینا دجال کا وقت قریب آ چکا ہے۔
یہ کیسا ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دائیں آنکھ اس کے چمڑے کے درمیان کٹ نہیں ہوگا. ہماری آنکھ کے درمیان کٹ ہے، 2 پلکیں ہیں، اس کے چمڑے کے درمیان کٹ نہیں ہوگا، یہ بالکل بند ہے. اور اس کی حالت ایسی ہے جیسے اس کے اندر انگور کا دانہ رکھا ہو، اس کو بند کیا ہو، گویا تھوڑی سی ابری ہوئی ہے. بائیں آنکھ اور اس کے ناک کے درمیان جسم جلد کا تھوڑا سا حصہ ابھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بائیں آنکھ کی بینائی کی وجہ سے دائیں آنکھ اور اس طرف کچھ اس کو نظر نہیں آئے گا. اور ظاہری اعتبار سے قد کاٹ بہت بڑا ہے، جسامت کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہے، بال اس کے گھنگریالے ہیں، 33 سالہ جوان ہوگا. اور جناب اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا. یہ اس کے نشانیاں ہیں، صحابہ کرام کو بتلا دی گئی. اور آ کے کرے گا کیا؟ آئے گا 40 دن تک اس پوری زمین پر چکر لگائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. اور اس کے پاس اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، جو اس کی اپنی بناوٹی ہے. اور اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک روایت انتہائی اختصار کے ساتھ آپ احباب کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اس حدیث کے راوی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جو اسلام سے پہلے عیسائی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہلے اسلام کی دعوت دیتے تھے، یہ قبول نہیں کرتے تھے. ایک دن ایسا آیا، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر اسلام قبول کرنا چاہا. آقا کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، یہ مسلمان ہوئے. آقا نے پوچھا آج کیا ماجرا، کیا بنی، کیسے آپ کو اسلام کی طلب پیدا ہوئی؟ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، جو پھر آج میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ میں اعلان کروایا، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ. لوگوں مسجد نبی میں جمع ہو جاؤ، مسجد نبی میں جمع ہو جاؤ، مسجد نبی میں جمع ہو جاؤ. چھوٹے کیا، بڑے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، سارے لوگ مسجد نبوی کی طرف آئے. ابھی نماز کا وقت نہیں تھا، صرف یہ اس پکار پر، اس ندا پر تمام لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں. کائنات کے امام نے صحابہ سے فرمایا، لوگوں آج میں نبی تم سے خطاب کرنے کے لیے تم کو جمع نہیں کر رہا، بلکہ یہ میرا صحابی آپ کے سامنے ہم کلام ہونا چاہتا ہے اور آپ کے سامنے اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہے. وہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 20 افراد تھے، تجارت کے غرض سے ہم سفر پر نکلے اور سمندری سفر تھا. ہم کشتی پر سوار ہوئے، اچانک سے آندھی آئی، طوفان آیا، ہوائیں آئیں اور ہمیں نہ جانے کس جگہ پر لے گئی. ہم ہچکولے کھاتے رہے، ہمیں معلوم نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں. کہتے 1 مہینہ ایسے ہی سمندری سفر میں ہمارا گزر گیا، ہمیں معلوم نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں. بالآخر 1 مہینے کے بعد ہماری کشتی ایک جزیرے کے کنارے پر لگی اور ہم فوراً سے اپنی کشتی سے اترے اور اس جزیرے پر، اس کنارے پر ایک لکڑی کے پھٹے پر ہم بیٹھ گئے. ابھی بیٹھے ہیں، پریشان تھے، تقریباً 1 مہینہ ہم نے سمندری سفر کیا ہے. اچانک ہمارے سامنے ایک عجیب و غریب جانور آتا ہے. اس کے جسم پر اتنے بال ہیں کہ یہ پہچاننا مشکل ہے اس کا چہرہ کس طرف ہے، اس کی پیٹھ کس طرف ہے. ہم نے پوچھا من انت، تم کون ہو؟ اس نے کہا انا الجثاثہ، میں جساسہ ہوں. ہم نے اس سے پہلے کبھی ایسا عجیب و غریب جانور دیکھا ہی نہیں تھا. ابھی اس کی بات ہو رہی تھی، اس نے ہمارے ساتھ ایک اور کلام کی. اس نے کہا آپ میں سے فلاں بن فلاں شخص کو اس جزیرے کے قریب ایک جھونپڑی کے اندر ایک شخص بلا رہا ہے. کہتے ہیں اس شخص نے، اس جانور نے بالکل صحیح نام لیا ہم میں سے ایک شخص کا، اس کا اور اس کے باپ کا صحیح نام لیا. ہم حیران، ہم کہاں پہ عرب کے رہنے والے، کہاں ایک جزیرے پہ آ کے ٹھہرے اور یہ جانور ہمارا نام لے رہا اور صحیح نام لے رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ ہم پریشان ہوتے ہیں. 20 کے 20 افراد اٹھے، اس قریب جھونپڑی کے اندر گئے
ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا قد آور شخص، بڑا توانا، صحت مند، اور اس کو جکڑا ہوا ہے، اس کو زنجیروں کے ساتھ بڑے مضبوط طریقے سے باندھا ہوا، اس کے گھٹنوں سے لے کے ٹخنوں تک اس کو بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں، اس کے بازو اس کی گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، اور جب وہ ہمیں دیکھتا ہے خوشی سے ایسے اچھلتا ہے، قریب ہے کہ وہ چھت سے لگ جائے۔ اور جب ہم نے اس کو ایسے دیکھا، ہم نے اس سے پوچھا من انت، بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بعد میں بتلاتا ہوں، پہلے تم اپنا تعارف کرواؤ، من انتم، تم کون ہو؟ ہم نے کہا نحن من العرب، ہم تو عرب میں سے ہیں۔ اس نے کہا چند سوالات کے جواب دو گے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں۔ اس نے چند سوالات پوچھے۔ اس نے کہا پہلا سوال یہ ہے بیثان کی کھجوروں کا کیا بنا؟ بیثان یہ شام کے ایک علاقے کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا وہاں پر کھجوروں کے درخت لگ گئے، لگ گئے، کھجوروں کا پھل پک گیا، پک گیا۔ دوسرا سوال، کہا بحیرہ طبریہ کا کیا بنا؟ یہ شام کے اندر ایک جھیل ہے، آج کل یہ اسرائیل کے قبضے کے اندر ہے، ایشیا کی سب سے بڑی جھیل ہے، تقریباً 25 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور چوڑائی کا علم نہیں ہے، اتنی بڑی جھیل آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اس نے پوچھا اس کا کیا بنا؟ کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کیا وہ کھیتوں کو سیراب کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی کر رہی ہے۔ اس نے کہا تیسرا سوال، زخر علاقے کے چشمے کا کیا بنا؟ یہ ایک علاقے کا نام ہے، اس کے چشمے کا کیا بنا؟ کیا وہ بھی کھیتوں کو سیراب کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی کر رہا ہے۔ اس نے کہا چوتھا سوال، ام جین عربوں کے نبی کا کیا بنا؟ کیا وہ نبی آ چکا ہے؟ انہوں نے کہا جی آ چکا ہے۔ کیا اس نے ہجرت کر لی ہے؟ جی کر لی ہے۔ کیا کھجوروں والے علاقے میں کی ہے؟ مطلب مدینہ کے اندر؟ جی مدینہ کے اندر کی ہے۔ آپس کی جنگیں ہو گئی؟ جی ہو گئی، بدر بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا۔ کیا بنا؟ کون جیتا؟ ابھی یہ تمیمداری مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے، کہنے لگے کچھ وہ جیتے کچھ وہ جیتے۔ وہ دجال تھا۔ اس نے کہا اگر لوگ اس نبی پر ایمان لے آئیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ دجال نے جملہ کہا، بعض مرتبہ برا شخص بھی اچھا جملہ کہہ دیتا ہے۔ یہ جملہ کہ لوگ اس نبی پر ایمان لے آئیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، یہ جملہ حضرت تمیم داری کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا، ان کے اسلام کا سبب بنا۔ تمیم داری کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہاں پہ عرب، کہاں پہ یہ جزیرہ، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ لوگ اس نبی پر ایمان لے آئے تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ اور پھر اس نے کہا اب میرے آنے کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے، یہ ساری نشانیاں پوری ہو گئی۔ آج لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ قیامت کے بالکل قریب آئے گا، ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہم اس سے غافل ہیں۔ اگر ایسا ماجرا ہوتا تو تمام انبیاء اپنی امتوں کو نہ ڈراتے، نبی کائنات صحابہ کو نہ ڈراتے، میرے آقا اپنی نمازوں میں اس سے پناہ نہ مانگتے، میرے آقا اس سے صحابہ کو نہ ڈراتے اور امت اور قوم کو نہ ڈراتے۔ لیکن اس نے کہا میرے آنے کا وقت آ چکا ہے، بہت قریب ہے، اور میں آؤں گا پوری زمین کا چکر لگاؤں گا سوائے طیبہ کے۔ جب یہ جملے صحابی نے کہے میرے آقا نے 3 مرتبہ ہاتھ مارا، ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، یہ وہ مدینہ طیبہ ہے، یہ وہ مدینہ طیبہ ہے، یہ وہ مدینہ طیبہ ہے جہاں پر وہ شیطان و دجال نہیں آ سکے گا۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں دجال نہیں آئے گا۔ ہاں جب وہ دنیا میں آئے گا 40 دن کے اندر پوری زمین کا چکر لگائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اس کا پہلا دن اتنا بڑا ہوگا جیسے 1 سال کے برابر ہے، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، چوتھا دن عام معمول کے مطابق ہوگا۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی جب اس کا پہلا دن ہوگا جو 1 سال کے برابر ہے تو سورج طلوع ہوا ہے 1 سال بعد غروب ہوگا، اتنے بڑے دن میں ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟
کیا اس اتنے بڑے دن میں صرف 5 نمازیں پڑھیں گے یا اپنے حساب سے پڑھیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ تم اندازے کے مطابق وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اندازے کے مطابق اپنی نمازیں پڑھتے رہنا۔ اس ایک دن میں آپ نے 1 سال کے برابر اندازے کے مطابق اپنی نمازیں پڑھنی ہے۔ اپنے حساب سے نمازوں کو پڑھتے رہنا، نماز کے اندر سستی نہ کرنا۔ یہ نبی کائنات علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام دیا ہے۔ جب وہ دنیا کے اندر آئے گا اس کے پاس اس کے حساب سے جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی۔ اس کے جنت حقیقت میں جہنم ہوگی، اس کے جہنم حقیقت میں جنت ہوگی۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا وہ دنیا کا چکر لگائے گا، بعض لوگوں کے پاس آئے گا، کچھ ایمان والے ہوں گے اس کو انکار کر دیں گے، نہیں مانیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے ایمان کو چھوڑ کر اپنے ایمان کو سودا کر کے اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اس کی بات کو مان لیں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوگا۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس جائے گا، نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا، خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا، پوچھے گا مجھے رب مانتے ہو؟ اہل ایمان کہیں گے نہیں مانتے، تو کافر ہے، ہم تجھے رب نہیں مانتے۔ اللہ وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ عرش معلی پہ ہے، وہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہم صرف اسی ایک رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتے۔ یہ ظالم وہاں پر مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ یہ آرڈر دے گا بارشیں بند ہو جائیں گی، زمین کو حکم دے گا فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اور وہ مسلمان جو اس کو رب نہیں مانیں گے ان کے بارے میں اعلان کرے گا ان کا سارا مال و دولت، ان کی جمع پونجی، ان کا خزانہ ان کے اپنے پاس سے نکل کے دجال کے پاس چلا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے مسلمانوں کا مال و دولت ایسے اکٹھا نکل کے دجال کے پاس جائے گا جیسے شہد کی مکھی کا جتھا ہو، اس کو اڑایا جائے، ساری مکھیاں اکٹھی اڑتی ہیں، ایسے مسلمانوں کے خزانے سارے نکل کے دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ حکم کرے گا مسلمانوں کے جانوروں کے حوانے ختم، خشک ہو جائیں گے، جانور دودھ نہیں دیں گے۔ کیا بچے گا سوائے ایمان کے؟ کچھ نہیں بچے گا۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ آسمانوں سے بارشیں ختم، فصلیں تباہ، مال و دولت ختم، دودھ ختم، اور انسان اس وقت صرف ایمان بچائے گا۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے اس وقت ایمان بچانا۔ آج تو لوگ چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، جنگ و جدال، قتل و غارت، رشتہ داریاں، ساری عزتیں پامال کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر یورپ کا کریم ویزا لینا ہو، یہ اپنے ایمان کو بھول جاتا ہے، اپنا چہرہ یہودیوں جیسا بنا لیتا ہے، یورپ جیسی اپنی شناخت بنا لیتا ہے، امت مسلمہ کے لبادے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا کی چند سہولیات کی خاطر آج مسلمان اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ اس وقت کتنا مشکل مرحلہ ہوگا جب پتا ہے اگر میں نے دجال کا انکار کیا آسمان سے بارشیں ختم ہیں، میں نے دجال کا انکار کیا میری فصلیں تباہ ہو جائیں گی، میں نے دجال کا انکار کیا میرے جانور بیکار اور ضائع ہو جائیں گے، میں نے دجال کا انکار کیا مال و دولت بالکل واسع ختم ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں ایمان بچانا کتنا مشکل ہوگا۔ اس لیے میرے نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اللہ سے پناہ مانگی ہے، اللہ امت مسلمہ کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمانا۔ لیکن وہ دجال ایسے لوگوں کے پاس بھی جائے گا، ایسی قوم اور قبیلے کے پاس بھی جائے گا جن کو کہے گا مجھے رب مانتے ہو، وہ کہیں گے ہاں مانتے ہیں۔ جب وہ لوگ اس کو رب مانیں گے وہ حکم دے گا آسمانوں سے بارشیں برسیں گی، زمین کو حکم دے گا کھیتیاں لہلہائیں گی، جانوروں کو حکم دے گا ہوانے بھر جائیں گے، دودھ کی فراوانی ہوگی، مال و دولت ہوگا، ریل تیل ہوگی، دنیا کے اندر ان کے اندر فراوانی ہے۔ یہ 2 طبقے ہوں گے، ایک اس کو ماننے والا ہے، ایک اس کو انکار کرنے والا ہے۔ جو اس کو رب نہیں مانتا، صرف ایک رب کو رب مانتا ہے، اس کے لیے مشکلات ہیں۔ جو اس کو رب مانتے ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر فراوانی ہے۔ ایسے حالات میں اپنا ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں اپنا ایمان بچا لینا، اگر تمہیں اس کی جہنم میں جانا پڑے چلے جانا، حقیقت کے اندر تمہارے لیے وہ جنت ہوگی۔ اگر تمہیں اس کی جنت میں جانا پڑے اس میں نہ جانا، حقیقت کے اندر وہ تمہارے لیے جہنم ہوگی۔
حضرات وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، امت کو فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا، دنیا کو اپنے رب کا ہونے دعویٰ ہمے گا، یہ لوگوں کے سامنے بات اور پیغام کرے گا۔ جو اس کو مان لے گا اس کے لیے فراوانی ہے، جو انکار کرے گا اس کے لیے مشکل مرحلہ ہوگا۔ بالآخر یہ مدینہ کی طرف سفر کرے گا، مدینہ کی طرف جانے لگے گا۔ اس وقت مدینہ کے باہر 7 یا 9 دروازے ہوں گے، وہاں پر ہر دروازے پر اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ جب یہ اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا، فرشتے اس کو درے ماریں گے، اس کو واپس بھگائیں گے، اس کو لوٹائیں گے۔ جب یہ مدینے میں داخل ہونے سے ناکام ہو جائے گا، پھر مدینے کے باہر ایک سفید محل بنا کر وہاں پر اپنی کرسی لگائے گا، وہاں پر بیٹھ جائے گا۔ لوگ اس کو ماننے والے وہاں پر جمع ہوں گے۔ یہ مدینے کے باہر ایک سفید محل میں اپنا عرش لگا کے وہاں پر بیٹھا ہوگا، لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہوگا، لوگ وہاں پر جمع ہو رہے ہوں گے۔ پھر مدینہ کے اندر زلزلہ آئے گا، 1 مرتبہ زلزلہ آئے گا، 2 مرتبہ آئے گا، 3 مرتبہ آئے گا۔ مدینے کے اندر زلزلہ آئے گا، جتنے منافق مدینہ میں ہوں گے سارے مدینے سے نکل کے اس دجال کے پاس آ جائیں گے۔ جب 3 مرتبہ زلزلہ آ گیا پھر مدینے کے اندر منافق کوئی نہیں بچے گا، خالصتاً مسلمان ہوں گے۔ جتنے اس کو ماننے والے ہیں یا منافق ہیں یا جن کے دلوں میں اسلام کے بارے میں بیماریاں موجود ہیں وہ مدینہ سے نکل جائیں گے، وہ دجال کے حوالے بن جائیں گے۔ 70,000 یہودی اس دجال کے پہرہ دار ہوں گے، اسلحہ سے لیس ہوں گے، وہ اس یہودی کا دفاع، وہ اس دجال کا دفاع کر رہے ہوں گے، یہودی اس کے حوالے ہوں گے۔ ایسے عالم کے اندر مدینہ سے ایک عالم دین نکلے گا۔ لوگوں آج تم علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، علماء پہ زبانیں دراز کرتے ہو، علماء پہ تبرہ بازیاں کرتے ہو، علماء پہ جملے کستے ہو۔ سنو، اس دجال کے سامنے اگر کوئی سینہ تان کے اس کو کافر کہنے والا ہوگا تو وہ عالم دین ہوگا۔ مدینہ سے عالم عمل، عالم ربانی نکلے گا، اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا تو کافر بھی ہے، تو دجال بھی ہے۔ یہ غصے میں آئے گا، اس مسلمان عالم دین پر حملہ کرے گا، اس کے سر پہ مارے گا، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دے گا، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے۔ یہ غرور اور تکبر کے ساتھ اس مسلمان کی لاش میں 2 ٹکڑوں کے درمیان تکبر سے چلے گا، لوگوں سے کہے گا بتلاؤ اب تمہارا رب کون ہے؟ یہ کہتا زندگی موت کا مالک اللہ ہے، وہ عرش والا ہے، اس کے علاوہ کوئی موت و حیات کا مالک نہیں۔ مجھے بتلاؤ، میں نے ابھی چمکنے سے پہلے اس کو جہنم واصل کر دیا، میں نے اس کو کاٹ کے رکھ دیا، میں نے 2 ٹکڑے کر دیے، اس پر موت واقع کر دی، کہاں ہے اس کا رب؟ لوگوں مجھے بتلاؤ اگر میں اس کو ابھی زندہ کروں کیا مجھے رب مان لو گے؟ لوگ کہیں گے ہاں، ابھی اس کو زندہ کر تو میں رب مان لیں گے۔ وہ کہے گا قوم باذنی، میرے حکم کے ساتھ کھڑا ہو جا۔ اللہ نے امت کے لیے یہ آزمائش بنائی ہے، اس کو قوت اور طاقت دی ہوگی۔ وہ عالم دین جب یہ جملہ کہے گا بالکل صحیح سالم تندرست والا، بالکل صحیح جسامت والا زندہ ہو کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، پھر یہ پوچھے گا بتا اب مجھے رب مانتا کہ نہیں مانتا؟ وہ عالم دین پھر کہے گا اللہ کی قسم میرے یقین میں اور اضافہ ہو گیا، میں پہلے بھی کہتا تھا تو کافر ہے، تو دجال ہے، کائنات کے امام نے ہمیں بتلایا تھا وہ ایک عالم دین کو قتل کرے گا، صرف 1 مرتبہ قتل کر سکے گا، تمہارا اس کو قتل نہیں کرے گا۔ میں پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے بلبلے اور جذبے اور جہاد کے ساتھ تمہیں یہ بات کہتا ہوں، تو واقعی دجال ہے، تو کافر ہے، اب تو مجھے قتل نہیں کر سکے گا۔ پھر غصے میں آئے گا، تیش میں آئے گا، اس کی گردن کو اڑانا چاہے گا، لیکن وہ اللہ بھی اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے۔ جو رب کی خاطر ڈٹ جاتے ہیں پھر اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اس عالم دین کی گردن کو تانبے کی بنا دے گا، یہ وار کرے گا لیکن لاچار ہو جائے گا، بے بس ہو جائے گا۔ اب اس عالم دین کی جان پہ یہ ذرہ بھر بھی نقصان نہیں کر سکے گا، پھر پریشان ہے، لوگوں کو کہے گا چھوڑو آگے چلو، میں آج تم کو کیا آج تمہارے مردوں سے ملاقات نہ کروا دوں؟ ایسا کرتا ہوں میں تمہارے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ ہم کلام ہوں گے، باتیں کریں گے، کیا پھر مجھے رب مان لو گے؟ لوگ کہیں گے ہاں پھر تو رب مان لیں گے،
یہ قبرستان میں جائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، وہ اپنے لوگوں سے، رشتہ داروں سے ہم کلام ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا حقیقت کے اندر وہ مردے زندہ نہیں ہوئے، شیاطین نے ایسی شکلیں بنا لی ان کے رشتہ داروں جیسی، جیسے وہ ان کے رشتہ دار ہے۔ یہ شیاطین اور جنات ہوں گے جو دجال کا ساتھ دیں گے، ان کے رشتہ داروں کی شکلیں دھار کر زندہ ہو کر لوگوں کو یہ شو کروائیں گے کہ یہ مردے تمہارے زندہ کر دیے گئے اور تمہارے سے ہم کلام ہو رہے ہیں، جبکہ حقیقت حال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ حضرات اسی اثناء کے اندر مدینہ سے ایک اور عالم دین اٹھے گا، اور وہ عالم دین مدینہ سے نکل کر مکہ کے اندر عمرے کے لیے جا رہا ہوگا۔ ابھی وہ جا رہا تھا، پیچھے سے مدینہ کے اندر جو خلیفہ ہے وہ وفات پا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایک ہی رات کے اندر امت کا ذہن تبدیل کیا، امت کی سوچ تبدیل کریں گے۔ جب وہ عالم دین مکہ میں پہنچے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے، امام مسلم اس روایت کو لے کر آئے ہیں، جب وہ عالم دین مکہ میں پہنچے گا، لوگ اس عالم دین کو اس کے گھر سے لیں گے، اس کو بیت اللہ میں لے کے آئیں گے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیت اللہ کے سامنے اس کو لا کر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کر کے کہیں گے آج کے بعد ہمارا خلیفہ اور سربراہ تو ہے۔ ادھر سے جو لوگ اور اپنے خلافت اور سربراہی کو چاہنے والے ہوں گے وہ ان کے خلاف ایک لشکر لے کر آئیں گے۔ جب وہ بیداد مقام پر پہنچیں گے، ان کا پہلا لشکر زندہ زمین میں ترس جائے گا، وہ پیچھے والوں کو اپنی مدد کے لیے بلائیں گے، آخر والے بھی زندہ زمین میں ترس جائیں گے، جب وہ درمیان والوں کو بلائیں گے وہ بھی زمین میں ترس جائیں گے، جب پورے کا پورا لشکر زندہ زمین میں ترس جائے گا، پھر وہ لوگ سمجھ جائیں گے یہ کوئی عام عالم دین نہیں ہے، یہ کوئی خاص آدمی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ عالم دین میری نسل سے ہوگا، میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، ان کا سب سے بڑا بیٹا حضرت حسن یہ ان کی نسل سے ہوگا، اس کا نام میرے نام جیسا محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا عبداللہ ہوگا، یہ محمد بن عبداللہ نامی عالم دین ہے، میرے نبی کی نسل سے ہے، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہے، ان کے بیٹے حضرت حسن کی نسل سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو یہ استقامت اور طاقت دی ہوگی، ان کا اصل میں حقیقت میں لوگ یہ جان لیں گے یہ امام مہدی ہے جو محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر جب مان لیے جائیں گے پھر یہ لوگوں کو جمع کریں گے، دجال سے جہاد کرنے کے لیے، دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کو لے کر یہ شام کے علاقے میں چلا جائیں گے، یہ وہاں پر جا کر فلسطین کے علاقے میں بھی لوگوں کو جمع کریں گے، اور وہاں پر جا کر امت مسلمہ کو جمع کر کے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، دمشق کے علاقے میں پہنچیں گے، وہاں پر بھی اس وقت دمشق کے یہ کچھ دروازے ہوں گے، اس میں داخل ہونے کے لیے ان دروازوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے تمام دروازوں پر کوئی مینار نہیں ہوگا، صرف مشرقی دروازے پر ایک مینار ہے، آج بھی آپ چیک کر لیں وہ مینار آج بھی موجود ہے، وہ سفید رنگ کا مینار ہوگا، مشرقی دروازے پر ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا امام مہدی امت کو لے کر جہاد کے لیے جمع کر رہے ہوں گے، ایک دن فجر کی نماز کا وقت ہوگا، یہ امامت کے لیے مصلی پر کھڑے ہونے لگیں گے، اچانک فجر کی نماز کا وقت دیکھیں گے دمشق کے مشرقی دروازے پر اس کے مینار کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے زرد رنگ کی دو چادریں پہن کر زمین پر اتریں گے، ایسے لگے گا جیسے ابھی ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں، چہرے سے اور بالوں سے ان کے موتیوں جیسے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے۔ یہ آئیں گے، امام مہدی ان کو دعوت دیں گے، آئیں آپ امامت کروائیں، نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے نانا امام تمہارا ہوگا، امامکم منکم تکرمۃ لہذہ الامہ، اگرچہ میں نبی تھا لیکن اس امت کا احترام یہ ہے، امام اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، میں بھی اس قوم کا احترام کرتا ہوں، میں اس نبی کا احترام کرتا ہوں، اس کی امت کا احترام کرتا ہوں، امام آپ کا ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو امام بنائیں گے، وہ نماز پڑھائیں گے، بعد میں لوگوں کو لے کر یہ اور امت کو جمع کریں گے، دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے، 70,000 یہودی اس دجال کے ساتھ ہوں گے، اور اس کو ماننے والے اس وقت بھی جو اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہوں گے،
وہ سارے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے لگیں گے، مسلمانوں سے لڑیں گے، اور اس وقت یہ حجر کیا، شجر کیا، یہ دیوار کیا، یہ پتھر کیا، یہ ساری زمین بول بول کر کہے گی یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یہ پتھر بھی بولیں گے، یہ درخت بھی بولیں گے، یہ زمین بولے گی، ہر چیز بولے گی کہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، فاقتلہ، اس کو قتل کر دے۔ مسلمان یہودیوں کا صفایا کریں گے، ان کا کلا کما کریں گے، ایک یہودی مار دیا جائے گا، تمام درخت گواہی دیں گے سوائے ایک درخت کے، وہ درخت ان کے بارے میں نہیں بتلائے گا، اس درخت کا نام غرقد ہے۔ آج بھی اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ درخت جو لگائے جا رہے ہیں وہ غرقد نامی درخت ہے، اسے اسرائیلی درخت کہتے ہیں۔ یہ درخت یہودیوں کے بارے میں نہیں آگاہی دے گا، وگرنہ ہر درخت بتلائے گا، ہر پتھر بتلائے گا، ہر چیز بتلائے گی۔ اب مسلمانوں یہ یہودی ہمارے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، ان کو قتل کر دو۔ مسلمانوں آگے بڑھو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت میں مسلمان جمع ہو کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ جب دجال دیکھے گا سارے یہودی مار دیے گئے، یہ اکیلا بچا ہے، یہ بھاگ کر بابل لد کے اندر پناہ لینا چاہے گا۔ بابل لد آج بھی اسرائیل کے مین ایئرپورٹ کے قریب ایک شہر کا نام ہے بابل لد۔ وہ بابل لد کے اندر بھاگ کر یہ دجال وہاں پہ پناہ لینا چاہے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ آئیں گے ان کے سانس کے اندر اتنی پاور ہے کوئی شخص ان کے سانس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ جس تک وہ سانس پہنچے گا وہ مر جائے گا، اور وہ سانس کہاں تک جائے گا؟ جہاں تک ان کی نگاہ ہے وہاں تک ان کا سانس جائے گا۔ جو کافر ان کے سانس کے سامنے آ گیا وہ مر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر چاہتے تو وہ دجال کے پاس کھڑے ہو کر اس کو مار سکتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس کھڑے ہوتے وہ پانی کے اندر ایسے پگھل جاتا جیسے نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے، وہ ایسے مر جاتا، وہ اس دنیا پانی سے ایسے رخصت ہوتا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے، اس کو نیزے کے ساتھ قتل کریں گے، اس کا خون امت مسلمہ کو دکھائیں گے، یہ دیکھو امت مسلمہ میں نے دجال کو قتل کر دیا ہے۔ جب ان کا صفایا کر دیں گے پھر امت مسلمہ کے مجاہدوں کے پاس آئیں گے جنہوں نے اس کا انکار کیا تھا، صرف ایک رب کو مانا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کے چہروں پہ گرد و غبار کو خود صاف کریں گے، ان سے پیار کریں گے۔ تم حقیقی مجاہد ہو، تم امت مسلمہ کے حقیقی مجاہد ہو، تم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم محمد عربی کے صحیح امتی ہو، تم نے جہاد کیا ہے، دجال جیسے فتنے کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت محمدیہ کے ساتھ پیار کریں گے، ان کے چہروں میں گرد و غبار اتاریں گے، ان سے محبت کریں گے۔ اسی اثناء کے اندر اللہ رب العالمین حکم دیں گے اے حضرت عیسیٰ اپنے بھائیوں کو لے کر اس امت کو لے کر آپ ایک پہاڑ پر چل جائیے گا، ایک ایسی فوج آ رہی ہے یاجوج اور ماجوج کی ہے، کسی کے اندر اس کا مقابلہ کرنے کی سبق نہیں ہوگی۔ حضرات وقت اجازت دینے کا اپنے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں اس دجال کے فتنے کو جاننا چاہیے۔ میرے نبی نے اپنے قوم کو ڈرایا ہے، ہمیں اس سے آگاہ رہنا چاہیے، اس کے نشانیوں کو سمجھنا چاہیے، اپنی اولادوں کو آگاہی دینی چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں دفاعی اقدامات کرنے ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات آخری 10 آیات یاد کر لیتا ہے اللہ اس شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور ہمیں نمازوں کے اندر بھی تشہد کے اندر میرے نبی نے دعا سکھائی ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی، ہمیں اس کو بھی لازمی پڑھنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔